یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رئیس قریشی بیڑیا MP سے سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو مہندی وغیرہ کی رسم ہوتی ہے اس کی دعوت آتی ہے، تو کیا یہ دعوت کھانا صحیح ہے؟ دیکھیے، دعوت تو دعوت ہوتی ہے اور دعوت قبول کرنا چاہیے، دعوت کھانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ جب تک کوئی کارج نہ ہو، شادی بیاہ نہ ہو، کوئی مرے نہیں، تب تک لوگ دعوت نہیں کھلاتے۔ یہ عجیب ہمارے ہندوستانیوں کے دماغ میں بات پھنس گئی ہے۔ بھائی، دعوت کے لیے شادی یا کسی کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خوب دعوتیں کھلاؤ، ہر ہفتے کھلاؤ، ہر دن کھلاؤ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو۔ یاروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو، جس کو چاہو آپ کھلاؤ۔ شریعت نے منع تھوڑی کیا۔ شریعت منع کرتی ہے رسم و رواج کو دین نہ بناؤ۔ اب یہ جو مہندی کی رسم آپ بتا رہے ہیں، یہ مہندی کی رسم شادیوں کو مہنگا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی بیچارہ اب وہ سماج میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں مہندی کی رسم کی کئی جگہ دعوت کھائی ہے، اب وہ اپنی بیٹی کی کرنے لگا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے مہندی کی دعوت نہیں کی۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، کھانے کے لیے جائز تھا، کھلانے کے لیے ناجائز ہو گیا، اب اس کو تانے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس طرح کی رسم میں نہیں جانا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ رسمیں چھوڑو، یہ شریعت کے خلاف ہیں، سماج میں یہ برائیاں پیدا کر رہی ہیں، غریب بچیوں کی شادی اس سے دشوار ہو رہی ہے، غریب ماں باپ قرض لے کر، سودی قرض لے کر یہ دعوتیں کر رہے ہیں اور تم سودی دعوت کھا کر مونچھوں پر تاؤ دے رہے ہو۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ چھوڑ دو ان ساری رسموں کو۔ یہ ساری رسمیں ہندوانہ ہیں، ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت آپ کو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بنا دے۔ لیکن کبھی یہ تو سوچ لو، رسول اکرم نے 11 شادیاں کی، کتنی شادیوں میں مہندی کی رسم اپنائی گئی؟ رسول اکرم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کتنی شادیوں میں کیا حضرت فاطمہ کی مہندی رچائی گئی تھی، دعوت ہوئی تھی، رسول اکرم نے لوگوں کو بلوایا تھا، دعوت کی تھی؟ ام کلثوم کی، زینب کی، رقیہ کی، کسی کی مہندی کی رسم ہوئی تھی؟ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو بہت ہے، لیکن اہل بیت کی شادیاں جس سادگی کے ساتھ ہوئی تھیں، اس سادگی سے شادی اگر آپ سماج میں کرنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو سچا مسلمان اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، سب سے پہلے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو تم کیسے اہل سنت والجماعت ہو بھائی؟ کیسے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہو؟ ان کے طریقے سے تمہیں نفرت ہے، ان کے مسلک سے تمہیں نفرت ہے، وہ جس سادگی کے ساتھ بیاہ شادی کرتے تھے اس سے تمہیں اعتراض ہے، تو کیسے اہل سنت ہو بھائی؟ اہل سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو سنت رسول، سنت صحابہ، سنت اہل بیت سے وہی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے جو سنت سے ہوتی ہے۔
اور اگر سنت سے محبت نہیں ہے، رسم و رواج سے محبت ہے، تو اپنے آپ کو سنی کیوں کہتے ہو؟ سنی کہنا بند کرو، رسمی اور رواجی کہو۔ آج کے زمانے کے مسلمان ہو تم، رسم و رواج کے ماننے والے، تو اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہہ رہے ہو؟ اہل سنت اگر کہتے ہو تو بن کر بھی دکھاؤ، ان کے مطابق چل کر بھی دکھاؤ، ان کے مطابق اپنے نظریات خیالات بھی رکھو۔ اہل سنت کے ہر کام سے تمہیں نفرت ہو، اعتراض ہو، الرجی ہو، اور پھر بھی دھڑلے سے اہل سنت کہو اپنے آپ کو، تو کیا یہ بات درست ہے، صحیح ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے تمہارے لیے۔ تو ان باتوں کو چھوڑو، اور اس طرح کی دعوتوں میں یہ کہہ کر آپ منع کرو کہ یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے، اس سے سماج میں غلط میسج جا رہا ہے، اور غریب بچیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ سودی قرض لے کر شادیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔